نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی ذات طیبات سے، آپ کی شخصیت سے آپ سب واقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر ہمیں زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی عطا فرمائے ہیں، کامل درویش عطا فرمائے ہیں، صاحب کمال، صاحب نظر، صاحب حال، صاحب قال بزرگ ہیں۔ آپ دامت برکاتہ قدسیہ کے فیضان سے آج ساری دنیا کے اندر لوگ مستفید ہو رہے ہیں، آپ کے فیضان سے مستفید ہو رہے ہیں، آپ کے ملفوظات شریف سے مستفید ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ آپ دامت برکاتہ قدسیہ کے ملفوظات کو آگے اسی ترتیب کے ساتھ بڑھائیں۔ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کا جو شجرہ نسب ہے، آپ کے والد گرامی فیض احمد بیگ اور ان کے والد احمد بیگ اور ان کے والد میاں روشن احمد بیگ تھے۔ آپ کے والد فیض احمد بیگ کا تعلق انڈیا کے شہر بلند محلہ ٹنٹان سے تھا۔ فیض احمد بیگ حضرت تاج الدین ناگوری اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید خاص تھے۔ آپ کو روحانی فیض حضرت تاج الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تھا۔ آپ نے روحانیت کی منزل حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری سے مکمل کی اور روحانیت میں ایک بڑا مقام حاصل کیا۔ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو لوگوں میں ظاہر نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اطاعت الہی میں گزاری اور فقر کو محبوب رکھا۔ جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو آپ پاکستان کے شہر کراچی میں قیام پذیر ہوئے اور آپ زیادہ تر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جاتے اور وہاں کئی گھنٹوں مراقبے میں رہتے۔ فیض احمد بیگ کو روحانی فیض ایک بزرگ سے حاصل ہوا تھا جن کا نام حافظ نابینا تھا۔ حافظ صاحب نے اپنی زیر نگرانی جناب فیض احمد صاحب کو سورہ قریش کا چلہ کروایا۔ حافظ نابینا اپنے نام کے نامور عامل تھے۔ ان کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ گاؤں میں کسی کے اوپر جنات حاضر ہوتے تو اس کے کان میں صرف یہ کہتے کہ حافظ نابینا نے سلام کہا ہے تو وہ جنات وہاں سے بھاگ جاتے تھے، یعنی صرف آپ کے نام کی برکت تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت بروز جمعرات 19 محرم الحرام کو 14 جولائی بمطابق 1960 لیاقت آباد نمبر 2 کراچی میں ہوئی۔ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی ولادت سے قبل آپ کے دادا کے پاس ایک بزرگ آئے۔ انہوں نے دادا سے کہا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام طارق رکھنا۔ جو بزرگ دادا کے پاس آئے ان کا نام عبدالصمد تھا۔ اس وقت کے میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بزرگ تھے وہ اس وقت کے قطب الاقطاب تھے۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم سے دادا کے گھر گئے اور یہ پیغام پہنچایا۔ بابا عبدالصمد فیض احمد بیگ کے بہت اچھے دوست تھے۔ جب میاں حضور کی ولادت ہوئی تو آپ کے ماتھے پر بڑا سرخ نشان تھا، جس کی وجہ سے دادی اماں آپ کے ماتھے پر پٹی باندھ دیتی تھی تاکہ کسی کی نظر نہ لگے اس نشان پر۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو بابا عبدالصمد نے اپنا لعاب دہن میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے منہ میں ڈالا اور طارق نام رکھا۔ یہ نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس درویش قطب الاقطاب بابا عبدالصمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رکھا اور دعا دی اس کے بعد، اور دعا یہ دی کہ اس طارق سے آگے سلسلہ جاری ہوگا اور دنیا اس کے فیض سے مستفید ہوگی۔ اور بابا عبدالصمد نے وصیت کی کہ اس بچے کو جوگیوں سے دور رکھنا، کیونکہ اس بچے کے ماتھے پر جو نشان ہے وہ بہت خاص ہے۔ جوگی اس بچے کی تلاش میں رہتے ہیں اور یہاں وہ ضرور آئیں گے، تو تم یہ جگہ چھوڑ دو یہاں یا کہیں اور منتقل ہو جاؤ،
اس کے بعد بابا عبدالصمد چلے گئے اور پھر کبھی نہیں آئے، اور الحمدللہ قطب الاقطاب حضرت بابا عبدالصمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات پوری ہوئی کہ آج دنیا کے اندر قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ سے سلسلے کی ترویج و اشاعت کا ایک بڑا کام اللہ نے لیا اور لے رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی لیتا رہے گا۔ دنیا کے اندر لوگ آپ سے مستفید ہو رہے ہیں، سلاسل کی صحیح ترجمانی آپ کر رہے ہیں، سلسلے کے جو اصل شجرات تھے وہ ناپید ہو چکے تھے، الحمدللہ آپ دامت برکاتہ قدسیہ کے ملفوظات کی برکت سے صحیح سلسلے کے شجرات جاری ہوئے۔ بے شمار بزرگان طریقت اور سلاسل کے بزرگوں کے پوشیدہ اوراد و وظائف جو بالکل خلط ملط ہو چکے تھے، تبدیلیاں اس میں ہو چکی تھی، اس کی تصحیح کا کام اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے لیا، اور وہ وظائف کے جو بالکل چھپے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات سے آگے دنیا تک ان وظائف کو پہنچایا، اور آج دنیا ان وظائف سے، اس تعلیمات سے جو سلاسل کے بزرگوں کی صحیح تعلیمات ہے اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہزار ہاں میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، بے شمار آپ کے خلفاء ہیں جو دین کی سلسلے کی ترویج و اشاعت کے لیے کوشاں ہیں، اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے صاحبزادگان ہیں جو سلاسل کی آگے ترویج و اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام لیا، اور یہ کام انشاءاللہ لیتے رہے گا وہ مالک، اور انشاءاللہ اسی طرح سلسلے کی ترویج و اشاعت کا معاملہ ہوتا رہے گا۔ اب آ جائیے قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے جو شیوخ تھے وہ کون تھے؟ حضرت خواجہ منظور علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے پیر و مرشد تھے، پہلے پیر و مرشد تھے۔ سلسلے کے اندر پہلی بیعت آپ کی حضرت خواجہ منظور علی شاہ شتاری مداروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت پیر سید عرفان علی شاہ حسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی بیعت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت پیر سید عرفان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی بیعت ہوئی، اور پھر اس کے بعد خواب کے اندر زیارت ہوئی حضور کے وصال فرمانے کے بعد، حضور خواجہ منظور حسین شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پردہ فرمانے کے بعد کہ آگے تمہاری بیعت جس بزرگ کے سلسلے میں ہوگی، جس بزرگ سے ہوگی وہ تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ تو میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے خواب کے اندر زیارت ہوئی اور دکھایا گیا کہ ایک گھر دکھایا گیا، اور اس گھر کے اندر ایک بزرگ تھے، وہ دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ یہ سید عثمان علی شاہ صاحب ہیں، ان سے آگے تم نے بیعت کرنی ہے۔ تو الحمدللہ اس کے بعد حضور خواجہ سید صوفی عثمان علی شاہ حسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ سلسلے میں بیعت ہوئے، اور ان کے علاوہ بہت سارے بزرگوں اور مجذوبوں سے آپ دامت برکاتہ قدسیہ نے اکتساب فیض حاصل کیا، اور آج بھی الحمدللہ آپ کا فیض جاری ہے۔ وہی جو بزرگوں کا فیض ہے وہ آگے لوگوں کو منتقل ہو رہا ہے، اور آپ نے میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی بے شمار ویڈیوز دیکھی ہوں گی، مجاذیب کے حوالے سے، مجاذیب سے ملاقات کے حوالے سے، پھر اپنے پیر و مرشد کے سے ملاقات کے حوالے سے۔ حضور خواجہ سید منظور حسین شاہ شتاری مداروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے اس طریقے سے بیعت کی، آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے حضور اپنا مرید بنا لے، اور آپ کے مرید ہونے کا معاملہ بھی بڑا عجیب تھا کہ آپ کے ایک استاد تھے، استاد یاسین، انہوں نے آپ کو ایک انگوٹھی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھنا، جس درویش کے پاس تیرا حصہ ہوگا اس انگوٹھی کا جو نگینہ ہے وہ غائب ہو جائے گا، اور اس درویش کے پاس جا کر اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے ہیں کہ پہلے عملیات کے رستے میں تھے، عملیات کی فیلڈ میں تھے، اور عملیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی بادشاہت عطا کی۔ کراچی کے اندر آپ کا نام تھا،
آپ کے نام سے بڑے بڑے عامل جو ہیں ان کے پیر کانپتے تھے اور آج بھی کانپتے ہیں۔ بڑا رعب اور دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور آپ کا ہر دور بڑا بادشاہوں والا تھا۔ جب آپ عامل تھے اس وقت بھی، جب صوفی ہوئے اس وقت بھی، اور آج بھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روحانیت کا بے پناہ بادشاہ بنایا ہوا ہے، اور روحانیت کا منبع ہے، آپ فیض کا منبع ہے، جو چاہے آپ سے مستفید ہو سکتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں مختلف بزرگوں کے پاس گیا، جاتا رہا، کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی بزرگ سے ملتا، واقعتاً وہ بزرگ ہوتے تو وہ کہہ دیتے کہ تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور بزرگ نہیں ہوتا تو پتہ ہی نہیں ہوتی اس کو، ہم آگے چلے جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک دن حضور خواجہ منظور حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شتاری مداروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو ملاقات کرنے کے بعد آپ بیٹھنے کے بعد آپ نے اپنی انگوٹھی کو دیکھا تو انگوٹھی موجود تھی، لیکن اس کے اندر جو نگینہ تھا، نگ تھا، پتھر تھا، وہ نہیں تھا۔ تو آپ جب اس طرح دیکھنے لگے تو حضور خواجہ منظور حسین شاہ شتاری مداروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ پتھر؟ کہا وہ ہمارے پاس ہے، اور وہ پتھر آپ کی ہتھیلی میں تھا اور اس کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے بیعت کے لیے عرض کیا، اور میاں حضور نے کہا کہ حضور مجھے اپنا مرید کر لیں۔ تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ دادا میاں نے فرمایا کہ ہم ایسے مرید نہیں کرتے، پہلے جاؤ 40 دن تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھو، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ میاں حضور وہاں سے روانہ ہوئے تاکہ حکم کی تعمیل کر کے پھر بیعت کے لیے واپس آئیں، اور اس طرح 40 دن عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے میاں حضور دامت برکات قدسیہ حضور خواجہ منظور حسین شاہ شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے اور بیعت کے لیے عرض کیا۔ جب 40 دن بعد آئے اور کہا کہ میاں اب بیعت کر لیں، تو دادا میاں نے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے، ہم تمہارے لیے ہی یہاں آئے ہیں، ہم تمہارے لیے یہاں آئے ہیں، تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ تم ایک کام کرو، پہلے سورہ مزمل 360 بار روزانہ 40 دن تک پڑھو اور اس کے بعد آنا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ آپ پہلے 40 دن آپ کو نماز پڑھائی عشاء کے وضو سے فجر تک، بیعت نہیں کیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ آئے اور بیعت کے لیے عرض کیا تو اب کہا کہ اب تم 40 دن تک سورہ مزمل پڑھو، اور یہ فرمایا کہ سورہ مزمل پڑھنا ہے 360 بار روزانہ پڑھنی ہے اور 40 دن تک پڑھنی ہے، اس کے بعد آنا۔ اب قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے مرشد کے حکم پر وہ 40 دن بھی مکمل کیے۔ اب 40 دن کے بعد آئے تو دادا میاں نے فرمایا کہ حضور، دادا میاں نے کہا کہ کیا ہوا؟ سورہ مزمل پڑھ کر آگے؟ کہا حضور جی بالکل پڑھ کر آ گیا۔ دادا میاں نے کہا کہ جاؤ اب سورہ اخلاص 14,000 بار روزانہ 40 دن تک پڑھو، اس کے بعد آنا اور بیعت کے لیے کہنا۔ جب آپ یعنی میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے آپ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے یہ تمام وظائف مکمل کر لیے تو اس کے بعد پھر آپ نے بیعت کے لیے کہا تو حضور خواجہ منظور حسین شاہ شتاری مداروی شاذلی شتاری حضور خواجہ منظور حسین شاہ شتاری مداروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو مرید بھی کیا اور خلافت و اجازت بھی عطا کی اور سلوک کی تمام منزلیں طے کروا دی۔ اور یہ بات ہے 1979 کی، 1979 کی۔ قبلہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ ہماری بیعت ایسی ہوئی ہے۔ آج تو میاں حضور کی کرم نوازی دیکھیے کہ بڑی آسانی سے ہم بیعت ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے ہمیں ان مشقتوں کے اندر نہیں ڈالا۔ میں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں آیا ہوں جمعے والے دن، میری ملاقات ہوئی قبلہ میاں حضور
دامت برکات قدسیہ سے اور بیعت کے لیے عرض کیا، کہا انشاءاللہ آپ کو بیعت کریں گے، اور 17 کی محفل کے اندر بیعت کر لیا، ماہانہ محفل کے اندر۔ اور آج بھی اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے الحمدللہ اس فقیر کا تعلق 15 سے 16 سال کا ہے، اور قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے اس فقیر پر بڑی کرم نوازی کی اور بڑی کرم کے دروازے کھولے، بڑی عنایتیں کی ہیں۔ الحمدللہ جب میں قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ میں آیا تو ایسے نہیں آیا، تلاش تھی ایک درویش کی، اور اس تلاش کے اندر بے شمار بزرگوں کے پاس گھومتا رہتا تھا، جاتا رہتا تھا، عاملین کے پاس بھی رہا سفر، سالک بزرگوں کے پاس بھی رہا، مجازیب کے پاس بھی رہا۔ بلدیہ ٹاؤن کے اندر ایک بزرگ ہوا کرتے تھے سلطان میاں باپو کے نام سے، ان کے پاس بھی آنا جانا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا درویش ملے کہ جو سلوک کے جو منازل ہیں وہ طے کروائے، رب تک پہنچائے۔ سلطان میاں باپو رحمت اللہ تعالی علیہ کا جس دن وصال ہوتا ہے، الحمدللہ ان کی تدفین اس فقیر نے اپنے ہاتھوں سے کی اور قبر میں ان ولی کامل کو اتارا۔ بڑی روحانی شخصیت تھی، آج بھی الحمدللہ ان کا فیض بلدیہ ٹاؤن کے اندر جاری و ساری ہے۔ تو سلطان میاں باپو رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدمین شریف کی مٹی اٹھا کر میں نے یہ دعا کی تھی کہ میں اب تھک چکا ہوں، اب تو آپ بھی پردہ فرما چکے ہیں، اب کوئی ایسا رستہ دکھائیے کہ میرا جہاں جس درویش کے پاس حصہ ہے میں ان تک پہنچوں۔ تو الحمدللہ عز و جل خواب کے اندر ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، اور اس بزرگ نے مجھے اشارہ دیا قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی طرف، اور ہمارے ایک دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں، ان سے معلومات لی تو پتہ چلا کہ ایک بزرگ ہیں شیخ صاحب سب ان کو کہتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے جو اساتذہ ہیں وہ ان کی خدمت میں جاتے ہیں، ان سے فیض لیتے ہیں، بڑی روحانی شخصیت۔ اس طرح قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ تک ان دوست نے مجھے پہنچایا، اور قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ تک آپ کی بارگاہ تک پہنچے، اور الحمدللہ عز و جل بیعت ہونے جس سال میں بیعت ہوا ہوں تو قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی کرم نوازی دیکھیے کہ اسی سال ہی سالانہ 17 کی محفل کے اندر قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے اجازت و خلافت مجھے عطا کی۔ یہ میاں حضور کی کرم نوازی ہے، اور جب اجازت و خلافت دی گئی تو اس وقت میں خود حیرت میں تھا، 2 مرتبہ نام پکارا گیا تو میرے گمان میں یہ تھا کہ دوسرے کوئی کامران ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے، تو کہا نہیں کامران بلدیہ والا آ گیا ہو۔ میں اس وقت بلدیہ میں رہائش تھی میری، تو پھر جو ہے وہ آگے گئے، قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے قدموں میں گر کر ایک ہی بات رو رو کے کی کہ میاں حضور میں اس قابل نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے شفقت فرمائے، اٹھایا، تاج پہنایا خلافت کا، اور کہا کہ نہیں ہو تو ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ یہ میاں حضور کی نظر ہے، توجہ ہے، عنایت ہے کہ اس دن کے بعد سے، جس دن خلافت ملی اس دن کے بعد سے آج تک سلسلے کی ترویج و اشاعت کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے صدقہ طفیل میں سلسلے کا ترویج و اشاعت کا بڑا کام اللہ نے لیا، اور اب بھی لے رہا ہے اور وہ لیتا رہے گا۔ اور قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے ملاقات ایک ہوئی، اس ملاقات کے اندر میں نے میاں حضور سے ایک سوال کیا کہ میاں حضور یہ بتائیے کہ ایک شیخ اپنے مرید سے کیا چاہتا ہے؟ تو میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے فرمایا کہ ایک شیخ اپنے مرید سے یہی چاہتا ہے کہ جس طرح اس نے سلسلے کے کام کو آگے بڑھایا ہے، سلسلے کی ترویج و اشاعت کی ہے، اس کا مرید بھی اسی طرح سلسلے کے کام کو آگے بڑھائے، اس کی ترویج و اشاعت کرے، یہی چاہتا ہے شیخ۔ میں نے کہا میاں یہی چاہتے ہیں آپ کہ میں بھی سلسلے کے کام کو آگے بڑھاؤں؟ کہا بالکل میں بھی یہی چاہتا ہوں۔
وہ دن ہے اور آج کا دن، یہ 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اس دن سے سلسلے کی ترویج و اشاعت کے لیے کامران نے اپنے آپ کو میاں حضور کے لیے وقف کر دیا۔ روحانی جواہر چینل کی ابتدا کی اور ویڈیوز کی صورت میں میاں حضور دامت برکاتہم القدسیہ کے جو ملفوظات ہیں اس کو آگے بڑھایا، اور ہر جمعے کی نشست کے اندر میاں حضور کے ملفوظات ہوتے اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے آگے میں تگ و دو کرتا۔ پھر ویب سائٹ کی صورت میں، دیگر کاموں کی صورت میں، تحریری صورت میں، ملفوظی صورت میں، تقریری صورت میں، ہر طرح یہ ترویج و اشاعت کا سلسلہ اس میں اپنی خدمات پیش کی، اور الحمدللہ یہ خدمات آج بھی جاری ہیں، اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے، جب تک سانس موجود ہے، جب تک یہ حیاتی ہے، انشاءاللہ اسی طرح میاں حضور کے وہ ایک فرمان پر مرتے دم تک عمل کرتے رہیں گے، اور وہ یہی فرمان ہے کہ دین کی، سلسلے کی ترویج و اشاعت کرنی ہے اور خلق خدا کی خدمت کرنی ہے۔ یہی ایک مقصد ہے ہمارا، اور اسی مقصد پر ہم گامزن ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ میاں حضور دامت برکاتہم القدسیہ کے اسی واقعے کو، بیعت کے معاملے کو، کس طرح آپ کی بیعت ہوئی اور پھر بزرگوں سے کس طرح اکتساب فیض کا سلسلہ رہا، یہ اگلی نشست کے اندر ہم آپ کو پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔